سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیوخ میں حضرت کا شمار ہے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی. بہت بلند پایا ولی تھے حضرت. آپ ایک دن بیٹھ کر نا اسی طرح محفل کو اللہ اللہ کرنے کی تلقین کر رہے تھے، تو آپ کی محفل میں ابو علی سینا بھی بیٹھے تھے، ایک مفکر. اور آپ کو پتا ہے یہ جو مفکر شفکر ہے نا، ہمیں جعلی قسم کے سائنس دان، یہ فلسفی، ان کی عقل کو زنگ لگ چکا ہوتا ہے، ایمی ہر بات پیڑتے پھرتے ہیں. حضرت کہہ رہے تھے اللہ اللہ کیا کرو، تمہارے رزق میں برکت ہوگی، بیمار ہو تو شفا پاؤ گے، تمہارے گھروں میں برکت ہو جائے گی، دل کو سکون ملے گا، روح کو چین ملے گا، بگڑے کام سنور جائیں گے، اللہ عزتوں کے تاج عطا کریں گے. ابو علی سینا سامنے بیٹھ کر نا سامعین میں بیٹھے سوچ رہے تھے، وہ یار بابا کی کہن دے اللہ ہے، ایک نام اتنے کام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو. اور حضرت کی دلیل کو رد کس طرح کرتا ہے وہ کہتا ہے ایک بندے کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس بھرا ہوا رکھ لے، پانی پیے نہیں بلکہ رکھ کے کہتا جائے پانی پانی پانی، پیے نہیں، تو کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ صرف کہنے سے بجھ جائے گی. دوسری دلیل دیتا ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ طبیب سے دوائی کی پڑیا لے کر آئے، اس پڑیا کو اپنے ہاتھ پہ رکھ لے، کھائے نہیں بلکہ کہتا جائے دوائی 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 دوائی، تو کیا اسے آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا. کہتا پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں؟ کہتے ہیں جب علماء کے سامنے جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، جب اللہ کے ولیوں کی خدمت میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کو خیالوں کو پکڑ دیا کرتے ہیں. آپ نے ابو علی سینا کا وسوسہ پکڑ دیا اور اسے مخاطب کر کے فرمانے لگے، اوے گدھے، تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں. اب ابو علی سینا بھری مجلس اس کو گدھا کہہ دیا، اس کو بڑے ہی غصہ آیا، لیکن کیا اس نے کیا، اس نے غصے کو نہ اندر ہی دبایا، کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام کوشش، نہیں کنٹرول ہوا. اظہار کس طرح ہوا کہ رنگ لال ہو گیا، بیٹھے بیٹھے فل فور پسینہ آ گیا، اور یہاں تک غصہ بڑھا کہ وجود کانپنے لگ پڑا غصے سے. اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، کیا وہ باہر کو نہیں جانتے تھے؟ ابو علی سینا کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، ابو علی سینا، اور تجھے کیا ہوا؟ یہ چند لمحوں میں تیری کیفیت کیوں بدل گئی؟ یہ رنگ کیوں لال ہوا؟ پسینہ کیوں آ گیا؟ کام کیوں رہا ہے؟ اور کردہ حضرت دیکھو تو صحیح نا، تسی بھی تے زیادتی کیتی ہے نا. اینے لوکاں جو بیٹھے ہیں تسی منو کھوتا کہہ رہے ہیں، ہونی منو غصہ نہ آئے، میرا رنگ لال نہ آئے، منو پسینہ نہ آئے، میرا وجود نہ کمے. آپ نے فرمایا ابھی تو بیٹھ کے سوچ رہا تھا، اے جی اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھ تو صحیح، گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا، اللہ کہنے سے کیا نہیں ہوتا. کہہ گے تو دیکھو یار، تو ہی تے کو بولے ہو نا. میں ادھر ایک پنڈ گیا تو شاید انہوں نے سمجھ نہیں آئی یا سمجھ آ کے بھی نہیں آئی، پتہ نہیں کی ہویا. میں نے پھر ان کو کہا میں ہوں گل اس طرح ہے کہ جے میری گل دا یہ بھی یقین نہیں نہ آیا تے باہر بڑا روڈ لنگدا پیا تے تجربہ انج کرنا ہے کہ باہر کھلو جانا جا کے، جڑا کوئی منڈا لنگے نا 1 to 5 تے جدے دا ڈنڈ باہ بھی وڈے ہون تو دا 1 to 5 روک کے انہوں صرف اینا ہی کہنا ہے، جناب بیٹھے تے تسی بھاویں 1 to 5 تے ہو، لگن تسی کھوتے ہی ڈے دے ہو، انشاءاللہ میری گل دا یقین آ جائے گا تمہیں. پھر وہ تمہارے ساتھ وہ کرے گا کہ تمہیں یقین آ جائے گا. حضرت اگر لفظ گدھا اتنا اثر رکھتا ہے تو آپ خود تصور کرو حضرت پھر اللہ کا کیا اثر ہوگا. پھر دیکھو تو صحیح اللہ کا کیا اثر ہوگا. یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا اگر شجرہ پڑھے نا، ہمارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، تو امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد حضرت حبیب
اجمی علیہ الرحمہ کا نام آتا ہے، کیونکہ غوث پاک کی محفل ہے اور آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکابرین میں سے۔ یہ حضرت حبیب پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے مبارک پر بیعت کی، حکم مرشد سے آپ نے جتنا سود کا مال تھا نا باہر پھینک دیا۔ فقر آیا، غربت آئی، پیر و مرشد کی جانب سے حکم یہ آیا کہ توکل کرنا ہے بیٹھ کر۔ ہم نے یہ نہیں کرنا حضرت، ہمیں حکم مشائخ کی بات اور ہے، اگر یہ کام کرنے نکلیں گے، علماء کام کرنے نکلیں گے، تو پھر یہ خانقاہوں کی اور مسجدوں کی خدمت کون کرے گا؟ ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، لیکن ہم نے اس بات کو اپنے پہ نہیں لینا، میں میری گال سن کے تو ہی بہ جاؤ جا کے، نہیں، ہمیں کرنے کا حکم ہے حضرت۔ وہ مشائخ کی بات اور ہے، اگر وہ بھی کرنے نکل کے جائیں گے تو پھر جو خانقاہ میں سائلین آئیں گے، سالکین آئیں گے، ان کی خدمت کون کرے گا؟ اس لیے وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اللہ انہیں غیب سے عطا کرتا ہے۔ مرشد کی جانب سے حکم آیا، فقر آ گیا، اور تانوں پتہ ہے حضرت جی پرونٹھے کھا کے سکیاں کھانا بڑا اوکھا کام، لیکن آ گیا فقر۔ آپ کی بی بی صاحبہ بڑی ذرا مزاج کی سخت تھی، آپ بیٹھ کر نا مصلی پہ وظیفہ کہہ رہے تھے تو آ کر آپ کو کہتی ہوں حبیب کیوں جا بابے دا مرید ہوئے ہیں، آپ یہ بھوکا مردہ سانو ہی بھوکا مارن لگا، جا کے کام کر کو بچیاں واسطے روٹی لے کے آ۔ آپ فرماتے میں اٹھا اور میں جنگل چلا گیا، وہاں بیٹھ کر میں نے سارا دن جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا لگا رہا میں۔ کہتے جب رات پڑی نا میں گھر آیا، میری بی بی مجھے پوچھتی ہے حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا خوب کی۔ تو کیونکہ حضرت اب ہم نبی علیہ السلام کے زمانہ پاک سے بہت دور آ گئے، امیدیں طویل ہو گئیں، دنیا سے محبت بہت بڑھ گئی۔ تب یہ نہیں تھا، تب روزینہ ہوتا تھا، جڑا کام کو کردہ سی نا روز کلیئر، یہ مہینے والا کام نہیں ہوتا تھا، ان کو مہینے کا کوئی اعتبار نہیں تھا، روز کا کلیئر، اس لیے مہینہ نہیں روزینہ ہوتا تھا۔ تو حضرت حبیب کہتے ہیں میری بیوی نے مجھے پوچھا حبیب پھر پیسے لے کے آیا؟ آیا۔ آپ فرماتے میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا وہ بڑا کریم ہے، مجھے پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو بیوی کہتی ہے چل کل مانگ کے آنا۔ فرماتے اگلی صبح ہوئی میں پھر چلا گیا جنگل میں، جا کر کبھی نوافل، کبھی درود، کبھی یا حیو یا قیوم، کبھی سجدے، کبھی استغفار، کبھی قرب، کبھی دوری، کبھی وصال، سارا دن گزارا۔ فرماتے جب گھر آیا نا تو بی بی مجھے پھر پوچھتی ہیں او حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا ٹکا کے کی۔ تو وہ کہتی ہے پھر پیسے نہیں ملے؟ تو آپ کہتے میں نے کہا میرا مالک بڑا کریم ہے، پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو وہ فرماتے ہیں بی بی مجھے آگے سے کہتی ہے حبیب یا تو کل پیسے لے کر آنا یا مالک بدل لو۔ ہمیں نہیں فکر ہے کی سمجھ حضرت، جس نے لگائی ہو اس کو پتا ہے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ مالک بدل لوں کیسے بدل لوں؟ اس جیسا کو کریم ہو تو بدلوں نا، ہمیں نہیں سمجھ آتی ان فکروں کی۔ اور فرماتے میرے دل پہ لگی، اگلے دن پھر گیا، سارا دن ذکر و اذکار کیا۔ فرماتے جب رات کو گھر آیا نا بڑا پریشان، وہ حبیب 2 دن تے انہوں ٹال لیا، آج کیویں ٹالیں گا؟ فرماتے ایک قدم گھر کی طرف اٹھاتا تھا، 7 قدم پیچھے چلتا تھا پھر، لیکن نہ کرتے گھر آئی گئے۔ فرماتے جب گھر آیا نا تو کیا دیکھتا ہوں گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتے دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں تن پہ نیا لباس، اندر گیا، گیہوں، چاول، آٹا، دالیں، پیسہ، اشرفیاں ڈھیر لگا ہے۔ فرماتے میں نے بیوی سے پوچھا بھی نہیں، مجھے خود ہی کہتی ہے او حبیب تو کس کی مزدوری کرتا رہا؟ تیرا آقا تو واقعی بڑا کریم ہے۔
तो मैंने पूछा क्या हुआ? वो कहती है तेरे आका के गुलाम आए थे और ये सारा कुछ देकर गए हैं, वो साथ तेरी लिए पैगाम भी आया है, हबीब तू काम में कमी ना आने देना, हम मजदूरी में कमी नहीं आने देंगे। हाय हाय। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। हाय हाय। फिर ये तो हो ही नहीं ना सकता, बंदा कुछ पूछे तो जवाब ना आए। ओए दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। हाँ हजरत आज वेला है जी, लाओ हजरत जी। और नहीं लाई ते एने लाड़ लडान दे देने, वो लाला वांगे ते की रंग लगणगे।